قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام کے مختلف روپ، ڈفرنٹ فارمز آف دا ورڈ آف گاڈ، روپ، چہرے، شکلیں، صورتیں۔ تو خدا کا کلام کئی صورتوں میں، کئی شکلوں میں، کئی روپ لے کر انسانوں تک اس زمین پر پہنچا ہے۔ پہلا روپ خدا کے کلام کا، پہلی صورت، پہلی شکل، خدا کا بولا ہوا کلام، the spoken word of God، وہ کلام جو بولا گیا، خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام۔ بائبل کی ابتدا ہی ہوتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، خدا نے کہا اور چیزیں ہو گئیں۔ بائبل کی ابتدا ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا بات کرتا ہے، خدا اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے۔ پہلی صورت خدا کے کلام کی یہ ہے کہ بولا ہوا کلام، خدا نے جو الفاظ ادا کیے اپنی زبان سے۔ خروج باب نمبر 3، خدا بات کرتا ہے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے، اے موسیٰ، اور پھر خدا بات کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ گھبرا جاتا ہے، کون ہے خدا؟ پھر اپنا تعارف بھی کرواتا ہے اور موسیٰ سے بات بھی کرتا ہے۔ یہ جگہ مقدس ہے، جوتی اتار دے، میں نے اپنے لوگوں کا دکھ دیکھا ہے اور میں اترا ہوں تاکہ انہیں چھڑاؤں، انہیں آزاد کرواؤں۔ خدا نے بول کے کلام کیا۔ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات، خدا نے شروع سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ خدا نے بول کے کلام کیا، اپنی زبان سے کلام کیا، خود اپنی آواز پہنچائی انسانوں تک۔ خواہ وہ چیزیں بننے کے لیے آواز دی تو چیزیں بن گئی، انسانوں سے بات کی تو انسانوں نے خدا کی آواز سنی، پہچانی، سمجھی، اس پہ عمل بھی کرتے رہے۔ اور پھر خدا نے نبیوں کے ذریعے بھی اپنا کلام پہنچایا، اور نبی خدا کا کلام لیتے، خدا کا کلام سنتے اور پھر اسے انسانوں تک پہنچا دیتے۔ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی یعقوب، رب الافواج یوں فرماتا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا یوں فرماتا ہے۔ پہلی صورت جو کلام کی ہے وہ ہے بولا گیا کلام، the spoken word of God۔ چاہے خدا نے خود بولا ہے، چاہے اس نے نبی کے ذریعے بات کی ہے، نبیوں نے بھی جا کے کہا خداوند فرماتا ہے، خداوند کا کلام سنو، لشکروں کا خدا فرماتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ کیا ہی خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کے کانوں نے خدا کا کلام براہ راست سنا۔ تمام انسانوں کو یہ توفیق نہیں ملی، تمام انسانوں کو یہ عزت نہیں ملی کہ وہ خدا کا کلام براہ راست سنیں۔ یہ اعزاز نبیوں، رسولوں کو حاصل ہوا۔ کم لوگوں کو حاصل ہوا کہ انہوں نے براہ راست خدا کی آواز سنی ہے۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے سنی لیکن کچھ الگ طرح سے سنی کہ خدا کو خود کہنا پڑا کہ موسیٰ عام نبیوں یا بندوں جیسا نہ سمجھا جائے، میں تمثیلوں میں، معموں میں، خوابوں میں، رویا میں، مثالوں کے ساتھ، ویژول ایفیکٹس کے ساتھ بھی کلام کرتا ہوں انسانوں سے، لیکن موسیٰ سے میں ایسے بات کرتا ہوں کہ جیسے دوست دوست سے بات کرتا ہے، میں روبرو کلام کرتا ہوں، جیسے آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، کنورسیشن ہوتی ہے، میں ویسے موسیٰ سے کلام کرتا ہوں۔ بولا گیا کلام پہلی صورت ہے خدا کے کلام کی، اور یہ سب کو حاصل نہیں ہوا۔ دوسرا روپ یا دوسری صورت یا دوسری شکل خدا کے کلام کی ہے تحریری کلام خدا، the written word of God۔ خدا نے کلام کیا زبان سے،
لیکن ایک وقت ایسا آیا، خدا نے موسیٰ سے کہا پہاڑ پہ آ، میں تجھ سے کلام کروں گا، اور اس کو پتھر کی 2 لوحیں 2 ٹیبلٹس 2 تختیاں اسے دیں۔ کیسی تھی وہ؟ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ خدا نے خود لکھا اپنا کلام اور موسیٰ کو دیا کہ یہ لے جا، تیرے لیے اور پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے یہ میرا کلام، یہ لے جا۔ خدا نے خود اپنا کلام لکھنے کی روایت ڈالی، خود لکھ کے اوتھینٹیکیٹ کیا، اس کی تصدیق کی کہ میرا کلام لکھا جانا چاہیے اور یہ لکھا جائے۔ موسیٰ سے پھر کہا کہ یہ ساری باتیں جو میں تجھے بتا رہا ہوں تو انہیں کتاب میں لکھ اور اپنی قوم کے سپرد کر، اور اس نے کیا۔ موسیٰ جب اس وفات پاتا ہے تو اس سے پہلے کتاب قوم کے سپرد تھی، یشوع کے سپرد ہو چکی تھی، اور اسی لیے یشوع کی کتاب کے پہلے باب میں خدا اس سے کلام کرتا اور کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اگر نہ ہوتی کتاب وہاں تو کس کتاب کی بات ہو رہی تھی؟ یشوع کا سوال ہوتا کہاں ہے، کون سی کتاب، کیسی کتاب؟ موسیٰ لکھ کے قوم کے سپرد کر کے گیا تھا، یشوع کے سپرد کی گئی تھی کتاب، اور خدا نے کہا کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ خدا نے خود لکھنے کا کام شروع کیا اپنا کلام، اور پھر موسیٰ سے کہا کہ تو یہ لکھ، اور پھر نبیوں سے کہتا رہا تم لکھ لو، جیسے یرمیاہ سے خدا کہتا ہے کہ تو ان باتوں کو کتاب میں لکھ لے۔ اور تیموتھیوس کے نام دوسرے خط میں پولس رسول نے صحیفوں کی بات کی ہے۔ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور تیموتھیوس کو بتا رہے ہیں کہ تم پاک نوشتوں سے واقف ہے جو بچپن سے تجھے سکھائے گئے ہیں، جن کی تعلیم تجھے دی گئی ہے۔ یعنی خدا کا لکھا ہوا کلام خدا نے پہلے خود لکھا اور پھر انسانوں سے کہا کہ اسے لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، اور پھر لکھتے گئے مختلف زمانوں میں، اور پھر ایک کتاب بن گیا وہ، اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہم کتاب مقدس، کلام مقدس، بائبل مقدس کہتے ہیں۔ یہ خدا کا لکھا ہوا کلام ہے، تحریری کلام ہے، the written word of God ہے۔ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو خدا نے نبیوں سے لکھوائیں کہ تم انہیں لکھو، محفوظ رکھو اور لوگوں کے سپرد کرو انہیں۔ اور اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو روح القدس نے، خداوند یسوع مسیح نے، خدا باپ نے مختلف ذریعوں سے، طریقوں سے انسانوں کو عطا کی کہ تم انہیں لکھ لو۔ یہ لکھا ہوا کلام خدا، یہ کلام کی دوسری صورت ہے، یہ دوسری شکل ہے، یہ دوسرا روپ ہے کلام کا۔ پہلا ہے بولا ہوا کلام، خدا بولا، اور وہ نبیوں میں ہو کے بولا، رسولوں میں ہو کے بولا۔ اور دوسری صورت ہے کہ خدا نے کلام خود لکھا بھی اور لکھوایا بھی، جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم اسے بائبل مقدس، کتاب مقدس یا کلام مقدس کہتے ہیں۔ تیسرا روپ خدا کے کلام کا، مجسم کلام خدا، یعنی جسم لے کر آیا ہوا خدا کا کلام۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب پہلی آیت سے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، جو کچھ بھی پیدا ہو اس میں سے کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا۔ کلام نے جسم لیا، انسان بن کے آ گیا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، the word of God ہے، جو جسم لے کر آیا۔ ایک ہے یوحنا کی انجیل اور 3 ہے یوحنا کے خط۔ ان میں سے پہلا خط، پہلا باب اور پہلی آیت سے اس زندگی کے کلام کی بابت جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں بول رہا ہوں، میرے لفظ آپ دیکھ سکتے ہو۔ آپ سارے بولیے ذرا، اپنا منہ پہ ہاتھ رکھیے قریب،
زور سے بولیے ہالےلویا۔ ہالےلویا سخت ہے، نرم ہے، گول ہے، چوکور ہے، لمبا چوڑا ہے، کونے کھدرے ہیں اس کے، بڑا ملائم ہے، کیسا ہے؟ اپنے لفظوں کو آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن یوحنا رسول کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جسے ہم نے سنا۔ ہم تو کلام سنتے ہیں، ہم تو کلام محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بولا جا رہا ہے، ہم نے کلام محسوس کیا اپنی سانس کی صورت اپنے ہاتھوں میں، بلکہ یوحنا کہتا کہ ہم نے اسے دیکھا۔ کلام ہے خدا کا، ہم اپنے کلام میں قدرت اور تاثیر نہیں رکھتے اتنی جتنی خدا کا کلام رکھتا ہے۔ خدا کا کلام قدرت والا ہے، خدا کا کلام خدا ہے، کلام خدا کو خدا سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ سنا بھی جا سکتا ہے اور اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قدرت والا کلام ہے۔ وہ جسم لے کر آتا ہے اور سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، فوکس کر کے دیکھا، توجہ کر کے دیکھا، آنکھیں مل مل کے دیکھا ہم نے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اب ایسا کلام ہے وہ، کئی چیزیں ہمیں صرف محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارے عزیز جو بچھڑ جاتے ہیں وہ جس جگہ مخصوص پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ہم گھر میں داخل ہوں یا اس جگہ جائیں جہاں وہ عام طور پہ بیٹھا کرتے تھے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تھے یہاں پہ۔ ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام ہے جسے سن تو لیا اور محسوس ہوا کہ ہے اور پلٹ کے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ نہیں، وہ ایسا کلام ہے جو سنا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ بار بار دیکھتے رہو گے، فوکس کر کر کے دیکھو گے، آنکھیں صاف کر کر کے دیکھو گے، دوربین خوردبین سے دیکھو گے، اٹھ کے دیکھو گے، بیٹھ کے دیکھو گے، سوتے جاگتے دیکھو گے، تو وہ بالکل ویسا ہی ملے گا، کیونکہ وہ زندگی کا کلام ہے، وہ قدرت والا کلام ہے۔ وہ جسم لے کر آیا، وہ روح نہیں تھا، وہ مکمل کامل جسم تھا، اس لیے وہ دکھتا تھا اور غور سے دیکھنے سے بھی دکھتا تھا، وہ غائب نہیں ہو جاتا تھا، وہ دکھتا تھا، غور سے دکھتا تھا، جتنا مرضی غور کر لو وہ دکھتا تھا۔ تو یوحنا کہتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور ہم نے اسے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا بھی لیا۔ ایسا کلام ہم اپنے الفاظ کو پکڑ نہیں سکتے۔ یسوع وہ کلام ہے جو سنا بھی جاتا ہے، جو دکھتا بھی ہے اور اسے چھوا بھی جا سکتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھتی ہیں لیکن انہیں چھوا نہیں جا سکتا۔ گمان ہوتا ہے کہ یہ روح ہے، کوئی بھوت پریت ہے، کوئی باہرلی شے ہے، کوئی ایسی روحانی چیز ہے کہ جو حقیقت میں جسم نہیں رکھتی لیکن ویسے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یسوع ایسا کلام ہے جو سنائی بھی دیتا ہے، جو دکھائی بھی دیتا ہے اور اسے چھوا بھی جا سکتا ہے۔ یسوع نے خود اپنا آفر کیا تھا، مجھے چھو کر دیکھو، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی لیکن مجھ میں ہے۔ یسوع پیدا ہوا، اس کا ختنہ ہوا، وہ جوان ہوا، بھرپور عمر کو پہنچا، اسے بھوک پیاس لگتی تھی، وہ تھک بھی جاتا تھا، وہ سو بھی جاتا تھا، اور پھر اس کے جسم میں سے خون بھی بہا، اس کا جسم چھلنی بھی ہوا، اسے بہت تکلیف اور دکھ بھی پہنچا۔ تو یسوع مسیح حقیقی جسم میں تھا،
وہ خدا کا کلام ہے، قدرت والا کلام ہے، اختیار والا کلام ہے، طاقت والا کلام ہے اور عجیب کلام ہے۔ ہمارا کلام الفاظ انسان نہیں بن سکتے، ہمارا کلام جسم نہیں لے سکتا، لیکن خدا کا کلام جسم لیتا ہے اور ایک ہی بار لیتا ہے جسم۔ یسوع مسیح بن کے اس دنیا میں آتا ہے، وہ مجسم کلام ہے۔ یہ ہے کلام خدا کی تیسری صورت کہ وہ جسم بن کے اس دنیا میں آتا ہے۔ ایک اور چوتھا روپ ہے سنایا یا سکھایا گیا کلام خدا۔ اب کہیں گے پہلا بولا گیا تھا تو وہ لوگوں نے سنا نہیں تھا، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وہ تھا ڈائریکٹ کلام، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اب یہ ہے اس کلام کی تشریح کرنا، تفسیر کرنا، سمجھانا، لوگوں تک اس کو اس انداز سے پہنچانا کہ لوگ سنیں، سمجھیں، قبول کریں، اس کی تہ کو جان لیں۔ میں جو کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو خدا کے خادم کلیسیاؤں میں، عبادات میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو گلیوں اور بازاروں میں منادی کی جاتی ہے، جو بڑے بڑے اجتماعات میں، کروسیڈز میں، بڑی گیدرنگز میں کلام سنایا جاتا ہے، وہ چوتھی صورت ہے، وہ چوتھا روپ ہے خدا کے کلام کا۔ وہ پریچ کیا جاتا ہے، وہ سکھایا جاتا ہے، وہ سنایا جاتا ہے، وہ درس دے کر سمجھایا جاتا ہے، ٹیچنگ اور پریچنگ کے ذریعے سے۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں تعلیم ملتی ہے نا، درس ہوتا ہے، وہاں استاد ایک سبق کے بارے میں ہمیں تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ ایک موضوع، ایک ٹاپک، ایک عنوان، ایک تھیم لے لیا جاتا ہے، یا کتاب مقدس کا، کلام پاک کا ایک حصہ لے لیا جاتا ہے، پھر اس پر بات کی جاتی ہے، اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے، اسے ایکسپلین کیا جاتا ہے، تفسیر کی جاتی ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ہے چوتھا روپ کلام خدا کا۔ کئی لوگ عبادت میں شامل ہوتے ہیں اور جیسے ہی منادی کا، تعلیم کا، واعظ کا، پریچنگ کا، درس کا وقت ہوتا ہے تو بزی ہو جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جائیں گے، بچوں کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیں گے، کوئی کام یاد آ جاتا ہے تو اس طرف نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر ذمہ داری کے نام پہ چلنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حصہ میرے لیے زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ چوتھی صورت ہے کلام خدا کی، اسے لائٹ مت لیجیے، ہلکا مت لیجیے۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا کے خادم پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ جہاں کہیں خوشخبری کی، میری انجیل کی منادی کی جائے گی، یعنی اس نے یہ کہا کہ ہوگی منادی، ہوگی، کلام سکھایا جائے گا لوگوں کو۔ رومیو 10واں باب ہے، بڑی وضاحت سے 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک یہ بیان ہے کہ خداوند کی خوشخبری، اس کے کلام کی تعلیم لوگوں کو دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور وہ کیوں کر اس کا نام لے؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایمان کیسے لائے؟ جب تک کہ وہ سنے نہ، سنے کیسے؟ جب تک کہ کوئی منادی کرنے والا نہ ہو۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو جو گریٹ کمیشن، ارشاد اعظم دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تعلیم دو۔ تو یہ تعلیم دیا جانا یہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے کہ اس سنے ہوئے کلام، لکھے ہوئے کلام اور مجسم کلام کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ پہلا خط تھیسلونیکیوں کے نام 2 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت میں، اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا۔ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت یعنی رسولوں کی معرفت
تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ جو خدا کے خادم خدا کی تعلیم، خدا کے حکموں پر مبنی تعلیم دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، وہ انسانوں کا کلام نہیں ہوتا، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے عبادات میں، کلیسیاؤں میں جو تعلیم خدا کے خادم دیتے ہیں، جو دینی استاد تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ بچوں کو ہے، نوجوانوں کو ہے، خواتین کو ہے، مردوں کو ہے، بزرگوں کو ہے، یا ساری کلیسیا کو ہے، کسی بھی لیول پہ تعلیم خدا کے کلام میں سے دی جاتی ہے تو اسے خدا کا کلام سمجھا جائے، کیونکہ وہ سنائے گئے کلام، لکھے ہوئے کلام اور جسم میں ظاہر ہونے والے کلام کی تشریح اور تفسیر ہے۔ کوئی نیا کلام نہیں ہے ابھی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ کلام جو خدا نے کیا، نبیوں کی معرفت کیا اور لکھوا دیا، اور جو بدن میں کلام ظاہر ہوا، اس کی باتیں بھی ساری اس میں اب لکھی ہوئی ہیں نا۔ تو جو تعلیم کلیسیا میں دی جاتی ہے وہ چوتھی صورت ہے کلام خدا کی۔ کلام خدا کے چاروں روپ ناصرت کے عبادت خانے میں ایک ساتھ دکھائی دیے۔ جسم میں خدا بول رہا ہے، لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہے، جسم کی حالت میں کلام سامنے کھڑا ہے اور کلام کی تشریح بھی کر رہا ہے۔ جو خدا نے بولا وہ نبی نے لکھا، جسم کی حالت میں کلام کھڑا ہو کر بولے ہوئے کلام کو، نبی کے لکھے ہوئے کلام کو اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے اور اس کی تشریح بھی کر رہا ہے، کیونکہ لکھا ہے جب اس نے یسایہ کے صحیفے کا وہ حصہ پڑھ لیا، کتاب بند کر کے خادم کو دے دی اور بیٹھ گیا۔ لوگ اسے دیکھنے لگے کہ اب تعلیم دے گا۔ اس نے صرف بند کر کے کتاب دینے تک اکتفا نہیں کیا، وہاں نہیں رکا، بلکہ اس نے اس کی تشریح بھی کر دی کہ یہ کلام آج تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اور زیادہ تفصیل سے کلام بیان کیا۔ سنایا گیا کلام ہے، لکھا ہوا کلام ہے، جسم میں کلام ہے، اور تشریح میں، تفسیر میں سنایا گیا، سکھایا گیا کلام بھی اس جگہ پر ہے۔ چاروں روپ کلام خدا کے ناصرت کے عبادت خانے میں ایک جگہ نظر آتے ہیں۔ آج بھی یہ چاروں کے چاروں روپ با اختیار بھی ہیں اور مؤثر بھی ہیں۔ خدا کا بولا ہوا کلام آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اس کتاب کی صورت میں۔ اس کتاب میں خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم براہ راست ابھی خدا کا وہ کلام جو اس نے پہلے کیا نہیں سنتے، اب ہم اس کتاب میں سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ خدا کا لکھا ہوا کلام ہمارے پاس موجود ہے، مجسم کلام اب ہمارے پاس نہیں کہ ہم اسے چھو سکیں، لیکن اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی باتیں ہمارے ساتھ ہیں اور اس کا روح ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا سنایا گیا کلام جو خود اس نے بھی سنایا، رسولوں نے سنایا، اور پھر کلیسیاؤں میں سنایا جاتا ہے، اور مسیح خداوند کی دوسری آمد تک سنایا جاتا رہے گا۔ ہر روپ میں کلام خدا با اختیار بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ مسیح خداوند جی اٹھا صبح کے وقت، شام کو اماؤس کی راہ پر دو شاگرد چل رہے ہیں، یسوع ان کے ساتھ ہو لیا اور انہیں کتاب مقدس کی باتیں سکھانے لگا، اور جب ان پر ظاہر ہوا کہ یہ یسوع مسیح ہی تھا تو کہا جب وہ باتیں کر رہا تھا کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر رہے تھے؟
کہ جب کلام کی منادی ہوتی ہے، کلام کی تشریح ہوتی ہے، کلام سکھایا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تاثیر ہے، اس کا اختیار ہے۔ کلام خدا ہر روپ میں با اختیار اور مؤثر ہے۔ آج بھی کچھ لوگ شخصی طور پر کلام خدا پانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں خدا نے مجھ سے بات کی ہے، خداوند نے مجھے بھیجا ہے، خداوند نے مجھے کہا ہے۔ کسی کے ہوگا تجربے میں، یا آپ خود محسوس کرتے ہوں گے خداوند نے مجھ سے بات کی ہے، خداوند نے مجھے کہا ہے۔ میرے ساتھ تجربہ ہے، خدا مجھ سے بات کرتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خدا نے مجھ سے بات کی۔ کرونا آیا، کئی لوگوں نے دعویٰ کر دیا خداوند نے مجھے کہا ہے کہ میں 31 مارچ 2020 کو کرونا بھگا دوں گا۔ بھاگ گیا ہے نا؟ ابھی شکلیں بدل بدل کے آ رہا، پھر کتنی لہریں آ گئی، کتنی ویوز آ گئی۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے بات کی، میں نے خدا کی آواز سنی، خدا نے میرے دل میں ڈالا، خدا نے مجھے خواب میں دکھایا، خداوند نے مجھے رویا دی۔ سنا ہوگا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں خدا آج بھی بات کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا بات نہیں کرتا، خدا آج بھی لوگوں سے کلام کر سکتا اور کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا آج کلام کرنا بھول گیا، چھوڑ گیا، نہیں، کرتا ہے آج بھی۔ یوئیل کے صحیفے میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، میں اپنا روح نازل کروں گا ہر فرد بشر پر، بیٹے بیٹیاں، جوان بڈھے، غلام لونڈیاں، سب خواب دیکھیں گے، رویا دیکھیں گے، نبوت کریں گے۔ آخر زمانے میں ہوگا۔ اور پھر یوحنا 16واں باب، خداوند یسوع نے فرمایا روح القدس جب آئے گا تو تمہیں سکھائے گا، میری باتیں تمہیں یاد دلائے گا، تمہیں تعلیم دے گا۔ خدا اپنے خادموں کے ذریعے اپنے روح القدس کی معرفت کلام کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16ویں اور 17ویں آیت، اور ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آج بھی خدا کلام کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام میں سے جو اب لکھا جا چکا ہے ہم سے کلام کرتا ہے۔ خدا آج بھی اپنے پاک روح کے وسیلے ہمارے دلوں میں بات ڈالتا ہے، اپنے خادموں کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے۔ خدا آج بھی خواب اور رویا کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے۔ خدا آج بھی کلام کرنے والا خدا ہے۔ وہ پہلے سے ہی، ابتدا سے ہی، بلکہ جب کچھ بھی نہ تھا تو کیا تھا؟ خدا تھا، یا پھر کلمہ خدا تھا۔ خدا تب سے کلام کر رہا ہے، آج بھی وہ کلام کرتا ہے، اور کلام مقدس اس کتاب کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا اپنے خادموں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ خدا خواب اور رویا کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ خدا کوئی ویژن دکھا دیتا ہے، کوئی چیز آپ کو دکھا دیتا ہے، اور خدا اس کے ذریعے آپ سے کلام کرتا ہے۔ اب ایک چانس بن گیا کہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کلام کیا ہے خدا نے مجھ سے، وہ ٹھیک ہوگا نا، کیونکہ خدا آج بھی کلام کرتا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہر ایک بات جو خداوند کے نام سے کی جائے ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہو۔ حزقیل 13واں باب پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرے۔ خدا خود کہتا ہے نبی سے، یہ جو لوگ میرا نام لے کے باتیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو جھوٹی باتیں جا کے میرے نام پہ کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کی نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف بات کر، بتا لوگوں کو کہ یہ جھوٹے نبی ہیں، یہ میرا نام بے فائدہ استعمال کرتے ہیں، اپنے دل کی خواہشیں ہوتی ہیں اور یہ میرے نام پہ لگا دیتے ہیں کہ خداوند نے مجھے کہا ہے، حالانکہ میں نے کہا نہیں ہے۔ اور دوسرا تیموتھیوس 4 باب، جھوٹی تعلیم دینے والے گھس جاتے ہیں اور ہم انسان ہی ان کو پسند کرتے اور کہتے ہیں اس کو بلائیں، وہ بڑا اچھا کلام سناتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نجات کی ضرورت ہے، وہ یہ کہتا ہے جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ ایک بھائی مجھ سے ناراض ہیں، آج تک چرچ میں واپس نہیں لوٹے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا طلاق نامہ لکھ دوں اور انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دوں۔ میں نے کہا جی یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ چرچ میں نہیں آتے،
کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ایسے خادم کو پسند کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتے ہیں جس نے خود کسی اور کو رکھا ہوا ہے اپنی بیوی کے علاوہ۔ ہم ایسے استاد خود ڈھونڈتے ہیں جو میری مرضی کا کلام سنائیں، میری خوشی کا کلام سنائیں۔ ہر بات خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، ہمارے دل کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے اپنے خیال بھی ہوتے ہیں۔ جو بھی بات خدا کے نام پہ کوئی آپ کو پہنچاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے ہو۔ کیسے پرکھیں، کیسے پتا چلے کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے؟ آج کے زمانے میں فی زمانہ بائبل مقدس خدا کے نام پر کی جانے والی ہر بات کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ پاسٹر آئزک عنایت نہیں، کوئی دنیا کا پوپ یا بشپ یا فادر یا سینئر پاسٹر نہیں، چاہے ٹی وی پہ آتا ہے یا نہیں، چاہے یوٹیوب پہ ہے یا نہیں، چاہے وہ بڑے چرچ کا پاسٹر ہے یا نہیں، جو کوئی بھی بات آپ کو سکھائے، جب تک اس کلام سے اس کی تصدیق نہ ہو وہ جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ پیٹ کا خادم ہے، وہ کلام خدا کا خادم نہیں ہے۔ بائبل اس کی اب اجازت نہیں دیتی کہ گھر میں اتنی موم بتیاں جلا لو گے تو کام ہو جائے گا، یہ فلانی چیز جلا لو گے، اس کی تونی دے دینا پورے گھر میں تو یہ کام ہو جائے گا، تم اتنے بکرے دے دینا تو ہو جائے گا، اتنی دیگیں دے دینا تو ہو جائے گا، اتنے لوگوں کو کپڑے بانٹ دینا تو ہو جائے گا۔ یہ میرا لالچ ہو سکتا ہے کہ بھائی جان، انکل جی، بزرگو، اماں جی، ماسی جی، تواڈے جیاں دی بخشش ہی تاں ہونی ہے جے 10,000 روپیہ ونڈو گے تے۔ یہ میرا لالچ ہو سکتا ہے، خدا کے کلام کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ سو کوئی بھی بات جو آپ کے دل میں آئے، جو آپ کو خواب میں دکھے، جو آپ کو رویا میں ملے، جو کوئی خادم سکھائے، اسے اس کلام پر پرکھو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اسے مان لو، اور اگر اس سے ہٹ کے ہے تو اسے رد کر دو، کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ خداوند یکساں ہے، خداوند بدلتا نہیں، وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور وہ اپنی باتیں بھی نہیں بدلتا کہ آج کچھ اور کہہ دیا، کل کچھ اور کہہ دیا۔ خدا کے کلام کے مختلف روپ ہیں، ہر ایک روپ با اختیار بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ کلام آج بھی خدا کرتا ہے، خواب رویا بھی دیتا ہے، انسانوں کے ذریعے بھی کلام کرتا ہے، واقعات کے ذریعے بھی خدا کلام کرتا ہے، اور کتاب مقدس کو پڑھنے سے بھی خدا کلام کرتا ہے۔ خدا کو آج سننا ہے، خدا کا کلام لینا ہے تو بائبل مقدس پڑھیے اور سنیے، اس کی تشریح اور تفسیر سنیے، اس میں دھیان لگائیے۔ انسانوں کے پیچھے نہیں چلنا، ٹی وی والوں اور یوٹیوب والوں کے پیچھے نہیں چلنا، اس کتاب کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، بولا گیا کلام بھی با اختیار اور مؤثر ہے، لکھا گیا کلام بھی با اختیار اور مؤثر ہے، جسم لے کر اترا کلام بھی با اختیار اور مؤثر ہے، اور منادی کیا گیا، سنایا گیا، سکھایا گیا کلام بھی با اختیار اور مؤثر ہے، کیونکہ تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔